بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومعرفت العقائد عن ادلتها التفصیلیہ بالکلام، اور تفصیلی دلائل سے عقائد کی معرفت کا جو فائدہ دے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ اب اس علم کلام کو کلام کہنے کی تقریباً 7 وجہیں امام تفتازانی بیان فرمانے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کو کلام اس لیے کہا گیا لأن عنوان مباحثه كان قولهم الکلام فی کذا و کذا، کیونکہ اس علم کے بحثوں کا عنوان کان قولہم، ان علماء کا یہ قول رہا کرتا تھا کہ الکلام فی کذا و کذا، جیسے آج کل باب فی کذا و کذا، فصل فی کذا چلتا ہے، تو ایسے ہی مطلب فی کذا و کذا چلتا ہے۔ ایسے ہی ان علماء کرام کا قول یہ ہوتا تھا کہ الکلام فی قضا و قضا، الکلام فی توحید اللہ تعالی، الکلام فی صفاتہ تعالی، اس طریقے سے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام علم کلام پڑ گیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ وہ لأن مسئلۃ الکلام کانت اشہر مباحثہ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا، اور اس لیے بھی اس کو کلام کہا جاتا ہے کیونکہ جو کلام کا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے صفت کلام ہے، لیکن یہاں پر کلام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام یعنی قرآن پاک۔ تو قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک زمانے میں بہت بڑا نزاع اور بہت بڑا اختلاف ہوا، اور اس زمانے میں اس مسئلے نے بہت زیادہ شہرت پکڑی۔ تو اس علم میں کلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل تھے، لیکن اس زمانے میں کلام کے مسئلے نے بہت زیادہ شہرت پکڑی، کلام کی بحث نے بہت زیادہ شہرت پکڑی اور بہت زیادہ نزاع اور جدال اور اختلاف ہوا اس میں، اس وجہ سے اس کو علم کلام اسی نام سے موسوم کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ مَسَلَةَ الْكَلَامِ، اور اس لیے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے کیونکہ مسئلہ کلام کانت اشہر مباحثہ، اس کی مباحث میں سے مشہور ترین بحث تھی، وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا، اور سب سے زیادہ نزاع اور جدال جھگڑے والی بحث تھی، اتنی کہ حتیٰ ان وعظ المتغلبہ قتل کثیرا من اہل الحق، کہ بعض زبردستی غلبہ پانے والوں نے بہت سارے اہل حق کو اس بات پر قتل کیا لعدم قولہم بخلق القرآن، کیونکہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قول نہیں کرتے تھے، قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے۔ تو بہت سارے ائمہ اہل سنت اس سلسلے میں
شہید کیے گئے۔ معتزلہ اس میں پیش تھے، وہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، اس لیے مامون رشید کے زمانے میں خاص طور سے اور واثق باللہ جو عباسی خلیفے ہیں ان کے زمانے میں اس مسئلے کو بہت شہرت ملی، اور معتزلہ نے ان دونوں کے دربار میں غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ چن کے علماء اہل سنت کو پکڑ کے لاتے تھے اور یہی مسئلہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم قرآن کو مخلوق مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ کہ قرآن کو مخلوق ہونا یہ ان لوگوں نے اس خلفاء مامون اور واسق وغیرہ کے ذہن میں ایسا جما کے بٹھا دیا تھا کہ جو بھی اس کا انکار کرتا تھا تو یہ معتزلہ فوراً اس کے قتل کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بھی بہت بڑی آزمائش ہوئی تھی اور بہت عرصے تک وہ جیل میں رہے۔ اہل سنت والجماعت کا قول تھا کہ قرآن الکلام کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا یہ کلام اللہ، یہ اس کے ساتھ لگاتے تھے اہل سنت والجماعت۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ ہاں باقی یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف شریف ہے جس پر نقوش لکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب یعنی جو ہمارے ہاتھوں سے عمل میں آ جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، وہ ضرور مخلوق ہے۔ یہ کاغذ مخلوق ہے، اس پر جو ہم تحریر کر رہے ہیں یہ مخلوق ہے، اس پر جو ہم قلم سے لکھ رہے ہیں رنگ کے ذریعے رنگین سیاہی کے ساتھ میں، یہ سب مخلوق ہے سب۔ لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ یہ علماء اہل سنت پر آگے دہل کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کسی بھی آزمائش کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا گیا۔ دو وجہ ہو گئی، وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ، اور اس لیے بھی اس کو علم کلام کہتے ہیں کیونکہ اورث یورث وراثت میں پیدا کرنا، کیونکہ یہ شرعی احکام کی، شرعی عقائد کی تحقیق میں ان کو حق ثابت کرنے میں کلام پر گفتگو کرنے پر قدرت بخش دیتا ہے، قدرت پیدا کرتا ہے۔ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ، اور خصوم پر، مد مقابل پر، مخالفین پر الزام لگانے میں یہ کلام پر قدرت دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ کلام پر قدرت دے دیتا ہے۔ جس طریقے سے منطق فلاسفہ کے لیے کہ وہ ان کو نطق پر، فلاسفہ کو نطق پر بولنے پر قدرت دے دیتا ہے، تو اس لیے اس کو منطق کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلام، یہ شرعی عقائد اور احکام اور دشمن مقابل مخالفین پر الزام لگانے میں کلام پر قدرت بخشتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ دلائل کے ذریعے شرعی عقائد کو، صحیح عقائد کو، سنی عقائد کو ثابت کرنے پر یہ کلام پر قدرت بخش دیتا ہے۔ اس وجہ سے وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ لِذَلِكَ، اور اس لیے بھی اس کو علم کلام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلا علم ہے۔ علوم میں سے جو علوم ضروری ہیں ان میں یہ سب سے پہلا علم ہے۔ کن علوم میں سے جو علوم التی انما تعلم و تتعلم بالکلام، نے کلام کے ذریعے جو علوم سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، ضروری علوم، ان میں سے یہ پہلا علم ہے۔ کلام کے ذریعے جو ضروری علوم سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں یہ ان میں کا پہلا علم ہے۔ اطلق علیہ هذا الاسم لذلك، لہذا اسی لیے اس پر اس نام کا اطلاق کیا گیا، اس پر کلام بولا گیا۔
رہے وہ بعض علوم، دوسرے علوم ضروری جو کلام کے ذریعے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں پھر کلام کہا؟ تو کہتے ہیں کہ جب اس پر کہہ دیا ثم خص به، اور پھر دوسرے ان علوم ضروریہ سے ممتاز کرنے کے لیے ان پر کلام کا لفظ نہیں بولا گیا، کلام کے نام سے ان کو موسوم نہیں کیا گیا، صرف اسی کے ساتھ ثم خص به، اس کے ساتھ یہ کلام خاص کر دیا گیا۔ ولم یطلق علی غیرہ تمیزا، اور تمیز کی وجہ سے دوسرے علوم ضروریہ پر جو کلام کے ذریعے سیکھ اور سکھائے جاتے تھے ان پر اس کلام کا نام کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان پر بھی کر لیتے تو پھر اس علم کلام اور ان علوم ضروریہ کے درمیان کوئی وجہ امتیاز باقی نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کون سا علم ہے، وہ کون سا علم ہے۔ اس لیے اس پر اس نام کا اطلاق کرنے کے بعد دوسرے کسی علم ضروری پر جو کلام کے ذریعے سیکھ اور سکھائے جاتے ہیں اس نام کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے بھی اس کو علم کلام کہا جاتا ہے کیونکہ إِنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، کیونکہ یہ جو علم ہے علم کلام یہ مباحثے کے ذریعے ہی متحقق ہوتا ہے، اس میں بحث و مباحث کی ضرورت پڑتی ہے، اور وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبِ مباحثے پر عطف ہے، اور جانبین سے کلام کو گردش کرنے کے ذریعے، گھمانے کے ذریعے یہ علم متحقق ہوتا ہے کہ آدمی ادھر والا دوسرے سے بولتا ہے، دوسرا اس کو بولتا ہے، یہ ایک مسئلہ ثابت کرتا ہے، وہ اس پر اعتراض کرتا ہے، یہ دلیل دیتا ہے، وہ دلیل دیتا ہے، تو اس میں جانبین کی جانب سے کلام کو گھمایا جاتا ہے، یہ اس کی طرف گھماتا ہے، وہ اس کی طرف گھماتا ہے، اور دونوں بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو یہ علم کلام متحقق ہوتا ہے۔ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ، اسی لیے اسی میں زیادہ مناظرے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں وہ کبھی کبھی صرف کتابوں کا مطالعہ کرنے سے اور غور و فکر کرنے سے ہی متحقق ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا، اور اس لیے بھی اس کو علم کلام کہا جاتا ہے کیونکہ علوم میں سب سے زیادہ نزاع اور اختلاف اسی علم کلام میں ہی ہو جاتا ہے۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر 73 فرقے وجود میں آ رہے ہیں، صرف اسلام کے مطلب جو ہے مسلمانوں کے اندر، باقی کفار کی طرف وہ تو ان کے ملحد فرقوں کو بھی لیں تب تو پھر اور زیادہ۔ تو سب سے زیادہ نزاع اور اختلاف جس علم میں ہوا وہ علم کلام ہے۔ فَيَشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ، تو جب سب سے زیادہ نزاع اور اختلاف اسی علم میں ہوا لہذا اس کی احتیاج، اس کی ضرورت مخالفین کے ساتھ کلام کرنے کی اور ان پر رد کرنے کی زیادہ پڑ گئی، مخالفین کے ساتھ کلام کرنے کی اور ان پر رد کرنے کی ضرورت زیادہ پڑ گئی، اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا گیا۔ دوسرے علوم میں مخالفین کے ساتھ اتنا کلام کرنے کی اور اتنا رد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ، اور اس لیے بھی اس کو کلام کہا ہے کیونکہ اپنی دلیلوں کی قوت اور مضبوطی کی بنا پر گویا یہی کلام ہے، دون ما عداہ من العلوم، اس کے علاوہ دوسرے علوم کلام نہیں ہے۔ کما یقال للاقوى من الکلامین ھذا هو الکلام،
ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے دو کلاموں میں سے جو مضبوط کلام ہوتا ہے، دو رائے میں سے جو مضبوط رائے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ھذا ھو الکلام، یہ بات ہے۔ تو چار لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی جب مضبوط بات کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بات ہے۔ تو ایسے ہی اپنے دلائل کی قوت کی بنا پر یہ کلام ایسا ہوا جیسے کہ صرف یہی کلام ہے اور اس کے علاوہ دوسرے علوم کلام نہیں۔ وَلِأَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْمُؤَيَّدَةِ أَكْثَرُهَا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، اور اس لیے بھی اس کو کلام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ یہ ان قطعی دلیلوں پر مبنی ہے جن میں سے اکثر کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوتی ہے۔ کان اشد العلوم تاثیرا فی القلب وتغلغلا فیہ، ان قطعی دلیلوں پر مبنی ہونے کی وجہ سے جن میں سے اکثر دلیلوں کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوتی ہے۔ کان اشد العلوم تاثیرا فی القلب، دل میں علوم میں سب سے زیادہ اثر انگیز، وتغلغلا فیہ، اور سب سے زیادہ داخل ہونے والا ہے، اس وجہ سے اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ فسمی بالکلام، کلام کہا گیا۔ المشتق من الکلم، جو کلام کلمن سے مشتق ہے، وہ هو الجرح، اور کلمن جرح کو کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے جرح زخم اثر پیدا کر دیتا ہے، اثر انگیز ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ کلام اپنے مضبوط دلائل، قطعی دلائل جن میں سے اکثر کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوتی ہے، ان کی بنا پر یہ بہت زیادہ اثر انگیز اور بہت زیادہ اندر جانے والا ہے، اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ، اور یہی قدیم کے جمع قدماء، متقدمین کہ ہاں جو علم کلام رائج تھا وہ یہی کلام تھا جس میں کسی دوسرے علوم کی ملاوٹ نہیں تھی۔ وَمُعَظَّمُ خِلَافِيَاتِهِ مَعَ الْفَ، اچھا یہاں پر ایک بات اور ہے کہ کچھ عقائد میں سے کچھ باتیں وہ ہے کہ جو شریعت پر موقوف نہیں ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہے جو شریعت پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اس کی صفات، یہ شریعت پر موقوف نہیں ہے، صرف عقل کی بنا پر، عقل کے ذریعے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے۔ اور بعض باتیں شریعت پر موقوف ہیں، جیسے جنت جہنم وغیرہ سب، لیکن یہ جو باتیں شریعت پر موقوف نہیں ہیں، یہ تبھی معتبر ہیں جب شریعت سے ان کی تائید ہو جائے، ورنہ تو شریعت پر موقوف نہیں ہے تب تو جو غیر مسلم وہ بھی مطلب بہت سارے ایسے گزرے ہیں جو صرف عقل کی بنا پر وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں، صفات باری تعالیٰ کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کے بارے میں وہی معرفت معتبر ہے جس کی تائید شریعت سے ہو، اگرچہ وہ شریعت پر موقوف نہیں ہے۔ تو عقل کے ذریعے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کی معرفت ہوگی، لیکن وہ کب معتبر ہوگی؟ جب شریعت سے اس کی تائید ہو جائے گی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اس کی صفات ہیں وغیرہ وغیرہ سب۔ اسی لیے یہاں پر ورنہ جب ادلہ قطعیہ ہیں تو پھر ان کی دوسری دلائل کے ذریعے ان کی تائید کی کیا ضرورت ہے؟ تو تائید کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ وہ ادلہ قطعیہ بھلے ادلہ قطعیہ ہو لیکن تبھی معتبر اور معتمد ہیں جب شریعت کے ذریعے ان کی تائید ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ المؤید اکثر بالادلہ السمعیہ، ان میں سے اکثر کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوتی ہے، جیسے وجود باری، صفات باری وغیرہ سب۔
بات ہو گئی ختم. ومعظم خلافیاتہ مع الفرق الاسلامیہ خصوصاً المعتزلہ. اور یہ جو علم کلام ہے اس میں جو اختلافات ہیں تو زیادہ تر اختلافات، معظم مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ حصہ، بڑا حصہ، تو اس علم کلام کے اختلافات کا بڑا حصہ مع الفرق الاسلامیہ اسلامی فرقوں کے ساتھ ہے، یعنی جو مسلمانوں میں فرقے بنے، خصوصاً المعتزلہ، بالخصوص معتزلہ کے ساتھ اچھے خاصے اختلافات ہیں. لأنهم اول فرقة اسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاہر السنة وجرى عليه جماعت الصحابہ. کیونکہ معتزلہ ہی وہ پہلا فرقہ ہے اسس یؤسس تاسیسا بنانا جنہوں نے اختلاف کے قواعد بنائے، جنہوں نے اس چیز کے خلاف قواعد بنائے. کس چیز کے خلاف؟ ما ورد به ظاہر السنہ، جس کے بارے میں ظاہر السنہ وارد تھا اور جس پر صحابہ کرام کی جماعت چلتی تھی. ان تمام عقائد کے خلاف قواعد سب سے پہلے فرقہ معتزلہ نے بنائے، اور پھر ان قواعد کی بنیاد پر ان لوگوں نے اہل سنت کے درمیان، اہل سنت کے ساتھ اختلاف کیا. اس ما ورد به ظاہر السنہ اور جلال جماعت الصحابہ، اس میں اہل سنت و جماعت کے وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ ہے. ظاہر السنہ اور جماعت الصحابہ، اس لیے اہل السنہ والجماعت جنہوں نے اس کے ساتھ موافقت کی جو ظاہر سنت میں وارد تھا اور اسی پر چلے جس پر جماعت صحابہ چلی، وہ اہل سنت و جماعت ہو گئے. اور جنہوں نے اس کے خلاف قواعد بنائے اور پھر اس کے ساتھ اختلاف کیا، وہ سب سے پہلے معتزلہ کی جماعت تھی. جماعت الصحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم فی باب العقائد، عقائد کے باب میں، ورنہ فقہ باب مسئلہ مسائل میں تو پہلے سے ہی مجتہدین کرام کا آپس میں رہا ہے. لیکن وہ وذالک، وہ کیسے، کہتے ہیں شروعات کیسے ہوئی ان لوگوں کی، اس کا بیان یہ ہے کہ لأن رئیسہم واصل ابن عطا، کیونکہ ان معتزلہ کا جو سردار تھا واصل ابن عطا، اعتزل عن مجلس الحسن البصری رحمہ اللہ، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی مجلس سے علیحدہ ہو گیا. یقرر ان من ارتکب الکبیر لیس بمؤمن ولا کافر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ سرکار کے رضائی بیٹے ہیں ایک طرف سے، کیونکہ ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خادمہ تھی، باندھی تھی. تو جب وہ کسی کام میں مشغول ہوتی تھی اور حضرت حسن بصری روتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ام المومنین وہ ان کو اٹھاتی اور اپنا دودھ پلاتی. تو اس طریقے سے رضائی بیٹے ہو گئے. اور یہ بہت بڑے عابد و زاہد اور عالم واقف اسرار شریعت واقعتاً یہ لوگ رہا کرتے تھے. ان کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ان کے مجلس میں صرف علوم، صرف آخرت کی باتیں، زہد و تقوی کی باتیں اور رونا ہی دھونا رہتا تھا سب. اور ان کے کلام کے بارے میں کہا گیا کہ کلامہ یشبہ کلام الانبیاء، کہ ان کا کلام، ان کی گفتگو انبیاء کرام کی گفتگو سے مشابہت رکھتی تھی. تو یہی حسن بصری مجلس میں بیٹھتے تھے اپنی درسگاہ میں. تو ایک مرتبہ ایک سائل آیا، اس نے پوچھا کہ ہماری طرف کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مومن کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت جو ہے وہ مضر نہیں ہے، چاہے آدمی کتنے بڑے گناہ کر دے، اگر ایمان ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان گناہوں سے. تو یہ واصل ابن عطا وہیں بیٹھا تھا، حضرت حسن بصری کی مجلس میں بیٹھتا تھا، یہ درسگاہ میں بیٹھتا تھا. یہ کھڑا ہو گیا، بولے من ارتکب کبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر،
جو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. وَيُثْبِتُ الْمَنزِلَةَ بَيْنَ الْمَنزِلَتَيْنِ، اور یہ دو منزلوں کے درمیان، دو منزل مراد ایمان اور کفر کے درمیان ایک منزل ثابت کرنے لگا. جنت و جہنم میں نہیں، وہاں تو ایک ہی ہے، مومن جنت میں جائیں گے اور باقی سب جہنم میں جائیں گے. ایمان اور کفر کے درمیان میں اس نے ایک اور منزل بنا دیا. فقال الحسن قد اعتزل عنا، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد اعتزل عنا کہ یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. فسموا المعتزلہ، تبھی سے ان کا نام، یعنی واصل ابن عطا کے بارے میں فرمایا کہ واصل ابن عطا ہم سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا. فسموا المعتزلہ، تو ان کا نام معتزلہ پڑ گیا. واصل ابن عطا کے ساتھ کچھ اور چلے گئے تو یہ جماعت بن گئی اور ان کا نام معتزلہ ہو گیا. وہم سموا انفسہم اصحاب العدل والتوحید، لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب عدل و توحید. اصحاب عدل، اصحاب توحید. اصحاب عدل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اس کا ثواب دینا اللہ کے اوپر واجب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کو عقاب کرنا یہ اللہ کے اوپر واجب ہے. یہی عدل ہے، اس لیے اپنے آپ کو اصحاب عدل کہتے ہیں. اور وہ توحید، اصحاب توحید اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ نفی الصفات القدیمۃ عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات قدیمہ کی نفی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر صفات قدیمہ کو مانیں گے تو پھر توحید نہیں بچے گی، تعدد قدمہ یعنی کئی قدیم بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ قدیم، اس کی صفات قدیم، تو تعدد قدمہ لازم آئے گا جس سے توحید پر اثر پڑے گا. لہٰذا یہ لوگ صفات قدیمہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کلام، سم، بصر وغیرہ، انہی کی نفی کر دیتے ہیں، انہی کا انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو اصحاب عدل اور اصحاب توحید کہتے ہیں. بس ثم انہم توغلوا فی